بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سفیان بٹی۔ ناظرین، لیاقت چٹھا والا معاملہ شدت اختیار کر چکا ہے، اس کے اندر نئی چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ وہ کیا معاملہ ہے؟ لیاقت چٹھا ایک ایسا طوطا ہے جس کے اندر بڑے بڑے لوگوں کی جان پھنسی ہوئی ہے، بڑے بڑے لوگوں کی جو زندگی ہے نا وہ داؤ کے اوپر لگی ہوئی ہے، کیونکہ اس کے پاس جو ثبوت ہے۔ اصل مسئلہ یہاں پر آ کر بنتا ہے، جو لیاقت چٹھا کے پاس پروف ہے، جو ثبوت ہے نا، وہ بڑے بڑے لوگوں کی منجی ٹھوک دیں گے۔ اس کے بعد جناب پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت جس شکنجے کے اندر پھنس چکے ہیں، جس قدر جکڑے جا چکے ہیں، رائے فرار اختیار حاصل کرنے کے مختلف طریقے ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اب اتنی آسانی سے کیسے بھاگنے دیا جائے؟ کیونکہ ان کو اقتدار میں لانے کی خاطر تو پاکستان کے پورے سسٹم کو جناب ادھریڑ کے رکھ دیا گیا، پورے سسٹم کے ساتھ کھلواڑ کر دیا گیا۔ پاکستان کا سسٹم ننگا ہو گیا، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر رسوائی ہوئی۔ لیکن جب ان کے لیے راہ ہموار ہوئی تو اب کہتے ہیں حکومت نہیں چاہیے، کیونکہ ان کو یہ بات تو نظر آ گئی ہے، ان کو بتا دیا گیا ہے کہ میاں صاحب یہ حکومت کا ڈھول آپ کے گلے میں ڈالا جائے گا، پھر سب مل کر بجائیں گے، مزے تو سب لیں گے، لیکن اس کا جو جناب نقصان ہوگا نا، جو ان کے نتائج ہوں گے، وہ پاکستان مسلم لیگ ان کو بھگتنے پڑیں گے۔ پاکستانی عوام نے تو جو حشر کیا الیکشن کے اندر وہ کیا، جو رئی سے کثر ہے، جو 10-15 سیٹ کی سیاست بچ گئی ہے وہ بھی دفن ہو جائے گی۔ تو پھر اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مزے لگ جائیں، صرف پنجاب کے اندر ان کو حکومت دے دی جائے، اور وفاق کے اندر جس نے حکومت بنانی ہے بنا لو، لیکن میاں برادری کی جان چھوڑ دیں۔ پہلے جو مرے جا رہے تھے، جو جناب ترس رہے تھے وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر وراجمن ہونے کے لیے، اب وہ جان چھڑوا کر بھاگ رہے ہیں۔ پھر جب یہ ایسے جناب ان کی جانب سے بیان آتا ہے تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ان کو کنوے کیا گیا، ان کو بتایا گیا ہے کہ میاں صاحب اگر وفاق نہیں تو پھر پنجاب کو بھی بھول جائیں۔ اب یہ جو لیاقت چٹھا والا معاملہ ہے، اگر کڑیاں ملائے نا تو کہیں نہ کہیں سے جا کر یہ بھی ادھر کنیکشن ملتا ہے۔ اچھا، ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، لیاقت چٹھا بیان دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ الیکشن کے اندر دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا اور اس نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ اچھا، اس بات کے اوپر یہ مسلم لیگ نون کو کیا تکلیف ہوئی ہے، ان کو کیا مسئلہ بنا ہے کہ انہوں نے آ کر جناب ڈیفنس میں وہ آ گئی مریم اورنگزیب، جبکہ انہوں نے مسلم لیگ نون کے کسی بندے کا نام ہی نہیں لیا۔ اس نے تو بولا یہ جو الیکشن کمشنر یہ ملا ہوا ہے، اس کے بعد چیف جسٹس کے اوپر اس نے ایلیگیشن لگایا ہے۔ تو پھر مسلم لیگ نون کو ایسی کیا مصیبت آن پڑی کہ بنا سوچے بنا کوئی جناب اس کے اوپر پلان بنائے اگر سامنے بیٹھ گئے اور پھر ایسی گھٹیا زبان استعمال کی، عمران خان صاحب کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ بولے جو کہ ان کے گلے کا پھندا بن سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو اندازہ نہیں کہ پہلے جس کے اوپر ایک مرڈر اٹیمپٹ ہو چکا ہے، جس کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے اوپر گولیاں چلی ہیں، تب ان لوگوں کے ایسے بیانات آئے تھے۔ اب پھر مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ اس بندے کا سر اتار دینا چاہیے۔ یہ عالم فرسٹریشن کا اس قدر بکھلا چکے ہیں، ان لوگوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اب کس طرف بھاگ جائیں، کیا کریں، کہیں سے کوئی راستہ ملے نا تو یہ لوگ ایک منٹ نہ لگائیں۔ لیکن جب یہ ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے تھے، ملک کے اندر تباہی پھیر رہے تھے، پورے ملک کے نظام کو دھرم بھرم کر رہے تھے، تب ان لوگوں کو احساس نہیں ہوا کہ یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، انہوں نے تو اس ملک کے اندر زندگیاں گزارنی ہے، خود تو چلو یہ لندن چلے جائیں گے اور ابھی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے جان چھوٹ جائے اور یہ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ آگے جو وقت آ رہا ہے نا، جو تباہی نظر آ رہی ہے، اس کو یہ اپنے سر کے اوپر لینے کو تیار نہیں، جو کہ اس کے ذمہ دار یہ خود ہیں۔ اس کے بعد جناب اس وقت جو معاملہ لیاقت چٹھا والا، لیاقت چٹھا کا جو ملازم ہے نا اس کے گھر میں ریڈ کیا گیا ہے۔ اب ہر جگہ جو ان کے ساتھ تعلقات والے لوگ ہیں یا اس کے قریبی دوست ہیں یا جو بھی ان سے جناب منسلک لوگ ہیں، ان کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کی جانب سے یہ جناب انکشافات کیے جا رہے ہیں کہ لیاقت چٹھا کے پاس ایسے ثبوت ہیں جو کہ پول کھول دیں گے کون بندہ مجبور کر رہا تھا جناب یہ سب مینج کرنے کے لیے، کہاں سے پریشر آ رہا تھا، کس طریقے سے یہ سب مینج کیا جا رہا تھا۔ تو یہ سارے پروف لیاقت چٹھا کے پاس ہے۔ اب دیکھیں، ایک تو اس کے پاس اپنا موبائل ہے اور اس کے علاوہ کچھ ڈیوائسز کے اندر اس نے ان پیغامات کو یا وہ جو اس کے پاس پروف ہے اس نے ان کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے بڑے لوگوں کی جان پر بنی ہوئی ہے، بڑے بڑے لوگوں کی جان جو ہے نا اس وقت، وہ جو ہے نا لیاقت چٹھا ایک ایسا طوطا ہے جس کے اندر بڑے بڑے لوگوں کی جان اٹکی ہوئی ہے کہ اگر یہ چیزیں سامنے لے کر یہ بندہ آ جاتا ہے اس کے بعد تو کسی قسم کی گنجائش نہیں رہے گی۔ پہلے ہی اس نے معاملہ کھول دیا۔ اب جو ڈویژن کے اندر ہے نا، دیکھیں یہ کمشنر ہے، جب کمشنر خود رسپانسبلٹی لے رہا ہے، ذمہ داری لے رہا ہے، وہ جرم قبول کر رہا ہے کہ میں نے یہ سب کروایا ہے، تو پھر اس کے بعد ویسے شک کی گنجائش نہیں بچتی۔ لیکن کچھ چیزیں جو پس پردہ ہیں، جو ابھی منظر عام پر نہیں آئیں،
تو اب ان کا جو خدشہ ہے، ان کا جو خوف ہے، کچھ لوگوں کو جو اصل ماسٹر مائنڈ ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں منظر عام کے اوپر نہ آئیں، وہ منظر عام سے غائب رہیں۔ ناظرین، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ایک دعویٰ کیا، اس نے بولا کہ ایک ایسا بڑا سرپرائز دیں گے جس کے لیے کوئی تیار ہی نہیں، جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ یہ سرپرائز تو ویسے آنا شروع ہو گیا ہے، لیاقت چٹھا سے بڑا کیا سرپرائز ہوگا جو خود ذمہ داری قبول کر رہا ہے۔ دیکھیں آپ آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے اگر ساری سیٹیں نہ بھی نہ ہوئی تو یہ معاملہ اتنی آسانی سے رفع دفع نہیں ہوگا، یہ ان کے گلے کی ہڈی بنے گا۔ اسی وجہ سے تو یہ لوگ بکھلا چکے ہیں، اور مریم اورنگزیب کو ایکٹیو کیا کہ جا کر جو منہ میں آتا ہے بول دو، اور پھر بکھلاہٹ کے اندر ایسے ایسے اس نے جملے بولے جو ان کی نہ صرف ان کے گلے کا پھندا بنے گا بلکہ پوری پارٹی کو لے ڈوبیں گے۔ تو خدا نہ کرے وہ پاکستان کے اندر ایسا واقعہ پیش ہے، لیکن یہ بڑی الارمنگ چیز ہے جو ان کے بیانات آ رہے ہیں۔ یہ پاگل ہو چکے ہیں، بکھلا چکے ہیں، شکست نظر آ رہی ہے ان لوگوں کو، اور اب ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ لیکن آگے جو ایک سرپرائز تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف، ایک تو آلریڈی وہ سڑکوں کے اوپر ہے، وہ کسی صورت ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں، بلوچستان کے اندر آپ ایک نظر ڈالیں وہاں پر کیا منظر ہے۔ سندھ کے لوگ سراپا احتجاج ہے، کے پی کے تو کسی کے بس میں نہیں ہے نا۔ تو یہ چیزیں اس وقت بڑی الارمنگ ہے، اور جو سرپرائز آ رہا ہے تحریک انصاف کا، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا سرپرائز ہوگا، یہ جو لوگ ہیں نا یہ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیں اس جو آگے ایک ہفتہ چل رہا ہے اس کے اندر ان کا ایک سرپرائز بھی آنا ہے، تو امید کرتے ہیں اب آنے والے وقت کے اندر جو ہے نا وہ حالات کچھ بدلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ یہ اتنی آسانی سے سلجھیں گے نہیں، کیونکہ اب کچھ لوگوں کے سروائیول کا مسئلہ ہے، جیسے ہمارے سروائیول کا مسئلہ ہے نا کہ ہم نے اس ملک کے اندر رہنا ہے اور ہم نے اپنے رائٹس لینے ہیں، اس لیے کچھ اور لوگوں کے بھی سروائیول کا معاملہ ہے، جیسے شریف مافیا، زرداری مافیا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نا یہ جو شکست کھائیں گے، ایسی شکست کھائیں گے کہ عبرت کا نشان بن جائے کہ ملک کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی دوبارہ کوشش نہیں کریں گے۔ ناظرین، جیسے اپڈیٹس آتی ہیں وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔